بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ عباس کی جن کی خوبیوں اور فضیلتوں کے بارے میں یہاں پر گفتگو کرنا مقصود ہے۔ اس شادی کا پہلا ثمرہ اور جناب ام البنین کے پہلے بیٹے ہیں۔ فاطمہ کلابیہ خاندان پیغمبر میں قدم رکھنے کے بعد با فضیلت اور با کرامت خاتون بن گئیں اور خاندان پیغمبر کے لیے نہایت درجہ احترام کی قائل تھیں۔ انہوں نے گھرانہ وحی میں قدم رکھتے ہی یہ پہچان لیا کہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے۔ انہوں نے حسنین اور جناب زینب کلثوم کے لیے حقیقی ماں کا فریضہ ادا کیا اور اپنے آپ کو ہمیشہ ان کی خادمہ قرار دیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کی نسبت ان کی وفا بھی حد درجہ کی تھی۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے احترام میں اور اپنی حرمت کو باقی رکھنے کی خاطر انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی، اگرچہ ایک دیر تک تقریباً 20 سال ان کے بعد زندہ رہیں۔ ام البنین کے ایمان اور فرزندان رسول کی نسبت محبت کا یہ عالم تھا کہ ہمیشہ انہیں اپنی اولاد پر ترجیح دی۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو اپنے بیٹوں کو امام حسین علیہ السلام پر قربان ہونے کی خاص تاکید کی، اور ہمیشہ جو لوگ کربلا اور کوفہ سے خبریں لے کر آ رہے تھے ان سے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتی تھیں۔ عباس بن علی علیہ السلام ایسی ماں کا بیٹا تھا اور علی علیہ السلام جیسے باپ کا فرزند تھا، اور دست قدرت نے بھی ان کی سرنوشت میں ایمان، وفا اور شہامت و شجاعت کو لکھ دیا تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت 4 شعبان کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ عباس کی ولادت نے خانہ علی علیہ السلام کو نور امید سے روشن کر دیا، اس لیے کہ امیر المومنین علیہ السلام دیکھ رہے تھے کہ کربلا پیش آنے والی ہے اور یہ بیٹا حسین کا لمبردار ہوگا، اور علی علیہ السلام کا عباس فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے حسین علیہ السلام پر قربان ہوگا۔ جب جناب عباس نے دنیا میں قدم رکھا، علی علیہ السلام نے ان کے کانوں میں آذان و اقامت کہی۔ خدا اور رسول کا نام ان کے کانوں میں لے کر ان کی زندگی کا رشتہ توحید، رسالت اور دین کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کا نام عباس رکھ دیا۔ ولادت کے بعد 7ویں دن اسلامی رسم کو نبھاتے ہوئے ایک دمبا ذبح کروا کر عقیقہ دیا اور فقراء میں تقسیم کیا۔ امیر المومنین علیہ السلام کبھی کبھی جناب عباس کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور ان کی آستین کو پیچھے الٹ کر بوسہ دیتے تھے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک دن ان کی ماں ام البنین اس ماجرے کو دیکھ رہی تھیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ہاتھ اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت میں کاٹے جائیں گے، میں اس دن کے لیے رو رہا ہوں۔ جناب عباس کی ولادت سے خانہ علی علیہ السلام میں خوشی اور غمی سے معمور ہو گیا۔ خوشی اس اعتبار سے کہ عباس جیسا بیٹا گھر میں آیا ہے، اور غم و اندو اس فرزند کے آئندہ کے لیے کہ کربلا میں اس پر کیا گزرے گی۔ جناب عباس نے علی علیہ السلام کے گھر میں حسنین علیہ السلام کے ساتھ تربیت حاصل کی اور اطرت رسول سے درس انسانیت، شہامت، صداقت اور اخلاق کو حاصل کیا۔ امام علی علیہ السلام کی اس خصوصی تربیت نے اس نوجوان کی روحی اور روانی شخصیت پر گہرا اثر چھوڑا۔ جناب عباس کا وہ عظیم فہم و ادراک اسی تربیت کا نتیجہ تھا۔ ایک دن امیر المومنین علیہ السلام عباس کو اپنے پاس بٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ بھی موجود تھیں۔ امام نے اس بچے سے کہا کہ کہو، 1
عباس نے کہا 1، فرمایا کہو 2، عباس نے 2 کہنے سے منع کر دیا اور کہا مجھے شرم آتی ہے، جس زبان سے خدا کو 1 کہا اسی زبان سے 2 کہوں۔ امام عباس کی اس زیرک اور ذہانت سے خوش ہوئے اور پیشانی کو چوم لیا۔ آپ کی ذاتی استعداد اور خاندانی تربیت اس بات کا باعث بنی کہ جسمی رشد و نمو کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور معنوی رشد و نمو بھی کمال کی طرف بڑھی۔ جناب عباس نہ صرف قد و قامت میں ممتاز اور منفرد تھے بلکہ خردمندی، دانائی اور انسانی کمالات میں بھی منفرد تھے۔ وہ جانتے تھے کہ کس دن کے لیے پیدا ہوئے ہیں تاکہ اس دن حجت خدا کی نصرت میں جان نثاری کریں۔ وہ عاشورہ ہی کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ شاید علی علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب آپ کی تمام اولاد آپ کے اطراف میں نگراں، پریشاں اور کریا کناں حالت میں جمع تھی، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا ہوگا اور یہ وصیت کی ہوگی عباس تم اور تمہارا حسین کربلا میں ہوں گے، کبھی اس سے جدا نہیں ہونا اور اسے اکیلا نہ چھوڑنا۔ جوانی کی بہار جب سے عباس نے دنیا میں آنکھیں کھولی اور امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو اپنی اطراف میں دیکھا اور ان کی مہر و محبت کے سائے میں پروان چڑھے اور امامت کے چشمہ علم و معرفت سے سیراب ہوتے رہے۔ 14 سال زندگی کے جناب امیر کے ساتھ گزارے۔ جب علی علیہ السلام جنگوں میں مصروف تھے تو کہتے ہیں کہ عباس بھی ان کے ساتھ جنگوں میں شریک تھے، حالانکہ 12 سال کے نوجوان تھے۔ نوجوانی کے زمانے میں ہی حضرت امیر علیہ السلام نے انہیں شجاعت اور بہادری کے گر سکھا رکھے تھے۔ جنگوں میں حضرت علی علیہ السلام انہیں جنگ کی اجازت نہیں دیتے تھے، انہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کر رکھا تھا۔ تاریخ نے اس نوجوان کے بعض کرشمے جنگ صفین میں ثبت کیے ہیں کہ جب آپ 12 سال کے تھے مگر آپ کے بھتیجے جناب قاسم 13 سال کے نہیں تھے کہ جنہوں نے اپنے چچا کی رکاب میں شجاعت کے وہ جوہر دکھائے کہ دشمن دنگ رہ گئے، مگر آپ کے والد علی علیہ السلام نوجوان نہیں تھے۔ جب جنگ بدر و احد اور خیبر و خندق میں مرحب و عمر بن عبدود جیسے نامی گرامی پہلوانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے انہیں واصل جہنم کر کے پرچم اسلام کو سربلندی عطا کرتے رہے۔ کیا جناب عباس کے نانہال والے قبیلہ بنی کلاب میں سے نہیں تھے جو شجاعت و بہادری اور شمشیر زنی میں معروف تھے؟ عباس شجاعت کے 2 سمندروں کے آپس میں ٹکراؤ کا نام ہے۔ عباس وہ ذات ہے جسے باپ کی طرف سے بنی ہاشم کی شجاعت ملی اور ماں کی طرف سے بنی کلاب کی شجاعت ملی۔ صفین کی جنگ کے دوران ایک نوجوان امیر المومنین علیہ السلام کے لشکر سے میدان میں نکلا کہ جس نے چہرے پر نقاب ڈال رکھی تھی۔ السلام علیکہ یا ابا الفضل العباس یابن امیر المومنین، السلام علیکہ یابن سید الوصیین، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ، السلام علیکہ یا افضل الشہداء، السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔